کیا آپ جانتے ہیں کہ الخوارزمی کو دنیا علم الجبر کا بانی اور کمپیوٹر کا باپ کہتی ہے؟ آج کمپیوٹر پروگرامنگ میں انہی کے ایجاد کردہ الگوریدم استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر تحقیق سن 813 سے 833 تک کے درمیان بغداد کے دارالحکومت میں مکمل کی، جن کی بنیاد خلیفہ مامون نے رکھی تھی۔ دارالحکومت میں الخوارزمی نے ان کتابوں سے استفادہ کیا جو مامون کی لائبریری میں دستیاب تھیں۔ انہوں نے ریاضی، جغرافیہ، فلکیات، تاریخ، یونانی اور ہندوستانی علوم کا مطالعہ کیا اور عربی زبان میں اپنی تمام تصنیف شائع کی۔ عربی اس زمانے میں سائنس کی زبان تصور کی جاتی تھی۔ علم الجبر کے معنی کیا ہیں؟ الجبر عربی زبان کا لفظ ہے جو محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ سے لیا گیا ہے۔ یہ میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے جس میں نامعلوم یا معلوم نمبرز کی جگہ سائنس کا استعمال کر کے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ الخوارزمی کے علم ریاضی کے لیے نمایاں کارنامے۔ الخوارزمی کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس سے انہیں خاص شغف تھا۔ انہوں نے علم ریاضی میں ایسے قاعدے متعارف کروائے جو ریاضی کے علم میں نیا اضافہ تھے۔ الخوارزمی نے علم حساب اور الجبر کو الگ کیا۔ اس سے قبل یہ دونوں ایک تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے لفظ الجبر ایجاد کیا جو اس علم کا نام پڑ گیا، جسے بعد میں مختلف مغربی تہذیبوں نے اپنایا۔ الخوارزمی نے سب سے پہلے الجبر یعنی الجبر کو منطقی اور سائنسی زبان میں سمجھایا اور اس کے جدید قاعدے وضع کیے۔ انہوں نے عربی نمبرز کا استعمال کیا، یہاں تک کہ وہ رومن نمبرز کی جگہ استعمال ہونے لگے جو اس وقت یورپ، مشرق وسطی اور سلطنت روم میں رائج تھے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے نمبرز میں اعشاریہ متعارف کروایا اور سب سے پہلے صفر کا استعمال کیا۔ علم ریاضی میں یہ ایک انقلاب تھا جو آج تک اپنے افادیت پر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ الخوارزمی کی ریاضی میں سب سے اہم شراکت یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستانی نظام اعداد کو متعارف کروایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے اسلامی اور مغربی ریاضی میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سے ہندوستانی اعداد کو اعداد ہند و عرب کہا جاتا ہے۔ یہ بعد میں تمام عالم اسلام میں پھیل گئے اور یورپ نے بھی ان کا استعمال شروع کر دیا۔ الخوارزمی کی مشہور تالیفات۔ الخوارزمی نے کئی موضوعات پر تصانیف لکھی ہیں۔ انہوں نے جتنے علوم سیکھے سب پر کتاب لکھی۔ ان کی مشہور تصنیفات میں سے کچھ یہ ہیں: کتاب الجبر والمقابلہ۔ الخوارزمی نے یہ کتاب لوگوں کی وراثت اور وصیت کے بارے میں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی۔ اس میں جائیداد کی تقسیم، تجارت اور اس کے احکام وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اس کتاب میں زمین کی پیمائش کرنے اور اس سے متعلق تمام معاملات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ کتاب الفن الہندی فی الحساب للخوارزمی۔ اس کتاب میں ان جدید عربی عادات کا ذکر کیا گیا ہے جو ہندوستانی ریاضی کے لیے مختص ہوتے تھے۔ کتاب الزیج۔ اس کتاب نے اس دور میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ الخوارزمی نے اس کتاب میں سائن اور کوسائن کے ٹرونومیٹرک افعال کی میزوں پر توجہ مرکوز کی۔ اور بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن اس سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمارا ماضی اور روشن تابناک ہے، مگر مستقبل کیسا ہے یہ سوچنے والی بات ہے۔